السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈیجیٹل ریولوشن پہ، جس کے لیے عمران خان اور ان کے ساتھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے اس میں کوئی گوسپس نہیں ہے، اس میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں، تکرار نہیں ہے، نعرے بازی نہیں ہے، تو لوگ جو ہے عموماً ذرا کم دلچسپی رکھتے ہیں اور جلدی پروگرام کو بند کر دیتے ہیں، جو بہت نامناسب سی بات ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ پروگرام دلچسپ بھی رہے، معلوماتی بھی ہو، جلدی سے ختم بھی ہو۔ دیکھیے، پوری دنیا میں ایک سروے کرایا ٹائم میگزین نے، امریکہ کا ایک میگزین ہے ٹائم میگزین، بڑا مشہور، آپ سب جانتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کون سی قوم کمپیوٹر پہ کیا سب سے زیادہ چیز دیکھتی ہے، کیا لفظ ٹائپ کرتی ہے۔ پاکستان کے متعلق پتہ چلا کہ پاکستان نمبر 1 آتا ہے۔ پورے پاکستان میں 220 ملین لوگوں میں سے جو لفظ سب سے زیادہ کمپیوٹر پہ جا کے ٹائپ کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے سیکس۔ یہ ذہنی سوچ کا پتہ دیتا ہے کہ انسان کیسے سوچ رہے ہیں، وہاں کس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ وہاں گاؤں اور شہروں کی طرف اگر جائیں تو ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری کا بڑا شرطیہ علاج کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ پورا شہر ہی اس مرض میں مبتلا ہے، اور پوری قوم کی توجہ جو ہے وہ اس ایک لفظ کی طرف ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا جائزہ لیجئے کہ آج دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، کہاں نکل گئی ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور عمران خان ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ 2011 کی بات ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنا پہلا لیپ ٹاپ جو ہے اس کو اسمبل کیا، اور جب وہ مارکیٹ میں آیا تو نون لیگ کے ایک وزیر سے ایک صاحب نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے یار، چلو چائنا سے منگاؤ۔ اچھا جی، چائنا سے لیپ ٹاپ منگائے گئے، یہ پریکٹیکلی ہو گیا، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قصہ نہیں ہے، اور منگا کے اسٹوڈنٹس میں تب بانٹ دیے گئے۔ تو پھر ایک دن ان کے ایک دوست نے ان سے کہا، وزیر موصوف سے، کہ یار دیکھیے یہ جو آپ نے لیپ ٹاپ جو ہے بانٹے ہیں، اس پہ بچے جو ہے نا وہ گندی فلمیں اور ایسی چیزیں واہیات دیکھ رہے ہیں۔ تو موصوف ہنس پڑے، کہنے لگے یار بچے ہیں، جوان ہیں، انہی ایک نظر بھی نہیں رکھنی چاہیے تھی، ویکھن دیو۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ دیکھیے، لیپ ٹاپ کی ٹیکنالوجی حاصل کرتے، کارخانے اپنے مینوفیکچرنگ کرتے، اسمبلنگ کرتے، کچھ نہیں کیا۔ چائنا سے کہا دیکھو سب سے سستا وہاں مل رہا ہے، وہاں سے منگا کے رشوت کے طور پہ اپنے بچوں کو، سیاسی لڑکوں کو اور ان کو دے دیا۔ یہ سوچ تھی۔ بنگلہ دیش کی سوچ دیکھیے کہ اسمبل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہندوستان اس وقت چاند پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، اور ہمارے وہاں کہا یہ پٹواریوں سے کہ صاحب وہ ٹرانسپورٹیشن کی بڑی تنگی ہے، لوگ جو ہے ذرا تنگ آ رہے ہیں، تو کہنے لگے کوئی گل نہیں، وہ انج کرو کہ وہ پیلی ٹیکسی منگاؤ، امپورٹ کر لو۔ اسمبلی لائن نہیں بنائیں گے، اس کو اسمبل نہیں کریں گے، پیلی ٹیکسیاں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، وہ کر لیا۔ کسی نے کہا غربت ملک میں بہت ہے، تو کہنے لگے تو پھر انج کیجئے کہ وہ لگا لیجئے، کیا ہوتا ہے، تندور لگا لئیے۔ واقعتاً یہ ہوا، اربوں روپے کے تندور لگا دیے۔ غربت تندور لگانے سے ختم ہوتی ہے؟ غربت تو جاب کریٹ کریں نا، وہ نہیں کریٹ کی۔ کمیشن کھانے کے چکر میں رہے، تندور لگوائے، ان میں اربوں کا نقصان ہوا، لوگ کھا پی کے وہ تندور پھر بند ہو گئے۔ یہ سب بتانے کا مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ حکمران کی جو ذہنی سوچ ہوتی ہے وہ نیچے تک جاتی ہے۔ یہ تھی ہمارے ان حکمرانوں کی سوچ۔ اچھا، اب آئیے، آج حکمران جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان میں ڈیجیٹل ریولوشن کے لیے تانیہ کی خدمات حاصل کی، جو گوگل کی ایگزیکٹو تھیں، پاکستان چلی گئیں ریزائن کر کے اپنی بڑی اچھی جاب سے، اور عمران خان نے ان سے کہا تانیہ دیکھو تم یہاں آئی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہاں بڑے چیلنجز ہیں، لیکن گیو اپ نہیں کرنا۔ اب دیکھیے اس فرق کو آپ صرف سمجھ جائیے۔ دیکھیے سیاسی مخالفتیں، سب نفرتیں ایک طرف پھینک دیجئے کہ عمران خان سوچ کیا رکھتا ہے۔ وہ شخص ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو لانگ ٹرم ہو، بھلے اس کی حکومت رہے نہ رہے، وہ رہے نہ رہے، وہ کہتا ہے یہ قوم کے لیے ضروری ہیں۔
وہ کام کرتا ہے. اور پہلے والے لوگ کیا کام کرتے تھے؟ صرف کمیشن کھانے والے کام اور ایسے کام جو فوری طور پہ بلٹ اپ ہو جائیں, سامنے نظر آئیں اور ووٹر کو اٹریکٹ کریں, بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی. دیکھیے اس دنیا میں اب تک یہ چوتھا ریولوشن ہے, اگر اس کو بھی مس کر دیا تو تاریخ بھی نہ ہوگی تاریخ میں ہماری کہیں. پہلا ریولوشن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب انجن ایجاد ہوا 1600 کی بات ہے غالباً, بھاپ کا انجن جارج اسٹیفن نے غالباً کیا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں ہے نام. اچھا, پہلا ریولوشن انجن کا بننا. دوسرا ریولوشن الیکٹریسٹی کا آنا 1800 کی اینڈ آف 18 سینچری کی بات ہے. اچھا, پھر تیسرا انڈسٹریل ریولوشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے اسمبلی لائن, آٹومیشن پہ بہت زیادہ چلے جانا. اسمبلی لائن کی وہ پروڈکشن شروع ہو گئی تھی, کہاں؟ پورے برطانیہ میں, فرانس میں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ہم نے مس کر دیا. اب چوتھا ریولوشن جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے, جو بہت عرصے سے اس کی مطلب چیزیں چل رہی تھیں, لیکن 1980s میں تو آ کے اس نے بہت زبردست رفتار پکڑی. اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا, اب 1980 سے اب تک جو حکمران رہے ہیں ان کے کردار, ان کا کام, کردار تو چھوڑ دیجیے, وہ جانے اللہ جانے, یار کام کیا کیے قوم کی, سوچ کیا دی ہے, فکر کیا دی ہے, اس کے لیے اس قوم کے لیے کیا سوچا ہے. وہی گھوڑوں کو گڑ کھلانا آلمنڈ ڈال کر, اور یہ اس کے جوئے اور کمیشن اور کرپشن, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. اچھا, اب آئیے کہ اب موجودہ حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے اس میں ہم اوورسیز پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے, اوورسیز انڈین نے انڈیا کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا, اوورسیز چائنیز نے چائنا کو آگے لانے میں بڑا کردار ادا کیا, اوورسیز Pakistani American, the diaspora here in America and Canada and all over the Europe, we can tremendously help Pakistan. اور یہاں پر پاکستان کی مدد کے لیے لوگ ہر وقت ہر تعاون کے لیے تیار ہیں. اور عمران خان کے یہاں پہ ووٹر نہیں رہتے ہیں, سپورٹر نہیں رہتے ہیں, یہاں عمران خان کے عاشق رہتے ہیں. ایک دفعہ وہ آواز دیں اور کہے کہ آئیے یہ کام کیجئے, اس شخص کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جادو دیا ہے, ایک ایسی اٹریکشن دی ہے, اور ایسا بلیو ہے ہمارا کہ یہ آدمی کو ہم نے خود یہاں پہ دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے پرسنلی کہ یہ کس قسم کا کردار ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو ان سے ہمیں توقعات ہے جب بھی آواز دیں گے عمران خان, کوئی بھی ڈیوٹی دیں گے اوورسیز پاکستانی, اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ول بی دیئر, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا, اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ پاکستان کی پوٹینشیل کیا ہے اور ہرڈلز کیا ہیں. پاکستان کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ابھی آئی ٹی کی, میں ان کی اسپیچ سن رہا تھا, آئی ٹی کے جو وزیر ہیں خالد مقبول صاحب, ان کی کیا ذہین آدمی, اللہ تعالیٰ بس ان سے کام لے لے. انہوں نے ایک بات کہی, خالد مقبول نے, انہوں نے کہا اس وقت جو میری امید بنتی ہے وہ اس بات سے بنتی ہے کہ پاکستان کی جو آبادی کا 65% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر ہے, اور ہم پیدائشی طور پہ جینیس لوگ ہیں پاکستانی. یہ بات سچی ہے. پاکستانی ان پڑھ آدمی کو بھی اگر آپ کوئی بات سمجھائیں نا, وہ بڑی جلدی پک اپ کرتا ہے. ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر قدیر خان سے پوچھا کہ وہ ایک اس میں پنجاب میں اندر جا کے وہ ایک اسکول چلاتے تھے, تو میں نے کہا وہاں پہ کیا سب سے نمایاں بات ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ میں بچوں کو یہاں کمپیوٹر کے وہ اسکول میں نے کھولا ہے, بیسک سا بچوں کو, کہنے کہ جب میں جا کے چیک کرتا ہوں جو چیز میں بتا کے گیا ہوتا ہوں, بچے آتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتے ہوئے تو شرماتے ہیں, لیکن جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر قدیر خان سے میں نے پرسنل گفتگو میں یہ بات سنی تھی. اچھا, تو پیدائشی طور سے جینیس 65% پاپولیشن از ویری ینگ, اور سیکھنے کی صلاحیت بے پناہ. اب عمران خان کی قیادت ہے, خالد مقبول جیسے اگر انہوں نے لوگوں کو آئی ٹی کا منسٹر بنایا, جو لوگ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مینجمنٹ کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں, ذہانت رکھتے ہیں, اور آگے لے کے جا سکتے ہیں, بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں قوم کو. اب ہرڈلز کیا ہیں؟ ہرڈل نمبر 1 وہ مزاحمت ہے, وہ پٹواری سوچ ہے کہ آٹومیشن نہیں آنے پائے. کمپیوٹر کو سخت ناپسند کرتی ہے یہ پٹواری نون لیگ ٹائپ کے لوگ. کیوں؟ اس میں کاغذوں پہ رجسٹر میں لکھنے میں کرپشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے, صفحہ پھاڑ کے پھینک دو تو منی ٹریل ہے ہی نہیں.
کوئی منی ٹریل دینے ہے ہی نہیں, کوئی فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کر سکتا. کمپیوٹر میں آنے کے بعد پھر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک سے دوسری سے تیسرے کمپیوٹر کہاں پہنچ جاتی ہے, اس کے ثبوت مہیا ہو جاتے ہیں, اور پھر کرپشن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ مزاحمت کرے گا کہ نہیں صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے ہی رہنے دیجئے, وہ کاغذوں پہ لکھیے. دیکھیے دنیا, ایک اور بات کل اس نے کہی, خالد مقبول نے, میں بہت خوش ہوا. اس نے کہا دیکھیے ایک تبدیلی تو وہ جو ہے ہمارا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں اور ہم لانا چاہتے ہیں, ایک تبدیلی ہے جو ہمارے مسائل اور حالات ہمیں پش کر رہے ہیں. اس نے کہا ایک بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا میں آ رہی ہے اور ہمیں مجبور کر رہی ہے, اگر ہم نے اس تبدیلی کو اس کے ساتھ نہیں چلے, گو ود دا فلو اگر نہیں کیا, تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ اس وقت جو ہے کیا کام کرنا ہے ہمیں, آپ کو اس سوچ کو ڈیفیٹ دینی ہے. دیکھیں یہ اکیلے عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. آج آپ کو پتا ہے ایسپرین کو ایجاد ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, کتنی اینٹی بائیوٹک دوائیں وہ ہو گئیں. آج پاکستان میں, آج کی میں بات کر رہا ہوں, آج کی ڈیٹ کی, دواؤں میں جعلی اجزاء ملاتے ہیں, جعلی دوائیں بناتے ہیں پاکستان میں. خون, ایک ہاسپٹل کو خون کی بوتل چڑھنی تھی کسی مریض کو, خون کی بوتلوں میں لال رنگ کا پانی گھول کے دے دیا. اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو, ایز اے پاکستانی, ایز اے پراؤڈ پاکستانی, عمران خان کے ساتھ چلنا ہے. اور جو لوگ بھی اس کی راہ میں آئیں, ان کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا منہ نوچ دیجئے, لیکن